نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرہ ذو الحجہ، 10 blessed days of ذو الحج. اس کے بارے میں سنت اور قرآن سے کیا ثابت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. عشرہ ذو الحجہ کے فضائل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے سال میں کتنے ہی ایسے موقع پرووائڈ کیے ہیں ہم لوگوں کو، جو کنٹینیوسلی گھوم گھوم کے بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں ہم کثرت سے نیک کام انجام دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے مالک اور اپنے مولا کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس میں جلدی کر سکتے ہیں اور پہل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضل اور کرم سے اپنے نیک کام کرنے والے بندوں کو ان کی بدولت اجر اور ثواب عطا کرتا ہے، بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. نیز اللہ تعالیٰ ان کا یہ ایک احسان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر اتنی لمبی نہیں کی کہ جیسے پچھلی امتوں کی ہوا کرتی تھی. کم عمر کے ساتھ بھی ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں، جس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں لوگ آ رہے ہیں اور دنیا سے جا بھی رہے ہیں، اور امت محمدیہ کی عمر جیسے ہم سب جانتے ہیں پچھلی تمام امتوں سے ان کے مقابلے میں سب سے کم ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کے بدلے بہت سے نیک اعمال اس امت کے لیے ایسے بنا دیے ہیں کہ جن کو پورا کرنا ہم اپنی کم عمری میں بھی ان سے زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کر سکتے ہیں. تو جو ان نیک کاموں کو کر لیتا ہے اسے لمبی عمر عطا کر دی گئی. اس کے ایکویلنٹ ہوتا ہے جیسے اسے بہت لمبی عمر عطا کر دی گئی. انہی لمحات میں عشرہ ذی الحجہ بھی ہے جو دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہے. There are no days during which the righteous action is so pleasing to Allah than these days. یعنی یہ ایام جو ہیں دنیا کی تمام ایام سے افضل ہے، عشرہ ذی الحجہ کے ایام. پھر اس کے علاوہ اس کے جو ہم عشرہ جو کل سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، عشرہ 10 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 10 ڈیز جو ہو گئے، تو یہ ذی الحجہ کے اپنے دن، گھنٹے اور منٹ کے لحاظ سے بھی افضل ترین ایام ہے. ایک ایک لمحہ اس کا بہت قیمتی ہے. اس طرح یہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ایام. اللہ تعالیٰ نے ان ڈیز کی اپنی کتاب میں قسم بھی کھائی. اللہ تعالیٰ ان دنوں کی قسم کھا کر فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قسم ہے فجر کی اور ولیال عشر، ان 10 راتوں کی. تو انہی ایام میں ان کی راتوں کی قسمیں کھائی گئی ہے. تو وہ تفاسیر سے پتہ چلتا ہے، اسکالر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی 10 دنوں کی، ان کے اس میں جو راتیں آتی ہیں اس کی قسم کھائی. ٹھیک ہے، اور انہی ڈیز میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، عرفہ کا دن، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفات کے دن سے زیادہ اور کسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور بندی کو جہنم کی آگ سے زیادہ آزادی نہیں فرمائی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا زیادہ اس دن لوگوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں جہنم کی، اس سے زیادہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں ان کو آزادی ملتی. میکسیمم جو جہنم سے لوگ آزاد ہوتے ہیں وہ عرفہ کے دن ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس عشرے کا آخری جو دن کہلاتا ہے، جو جہاں پہ 10 ڈیز کمپلیٹ ہوتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ یوم النحر، قربانی کا دن، جس دن ہم قربانی کرتے ہیں. اس کے بعد جو 11 تاریخ آتی ہے اسے یوم القر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 11 ذی الحجہ کو. ٹھیک ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں سب سے عظمت والا دن یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن 10 تاریخ، اور اس کے بعد یوم القر. یعنی جو ڈیز آ رہے ہیں عرفہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس دن اللہ تعالیٰ آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور عظمت والے دنوں میں 10 تاریخ سب سے زیادہ عظمت والی ہے. اس کے بعد کا جو پریفرنس ہے وہ 11 تاریخ کی ہے. ان دنوں میں نیک کام کرنے کی بھی بہت اہمیت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے بہتر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو. No good deeds are better than what is done in these first 10 days of ذی الحجہ. پھر اس کے بعد صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟
یعنی کوئی اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو کیا وہ بھی ان ڈیز کی نیکیوں سے زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ناٹ ایون جہاد ان دا وے آف اللہ. ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، یعنی جو جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اپنا مال لگاتا ہے، اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اس کا مال بھی نہ بچے اور وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دے، ہاں وہ بندہ بہتر ہو سکتا ہے ان لوگوں سے جو ان 10 دنوں میں نیک عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ زندہ ہیں اور جہاد پہ بھی جا رہے ہیں ان سے بھی بہتر وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ سے زیادہ گڈ ڈیڈز کر رہے ہیں ان 10 ڈیز میں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ بارگاہ میں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ان ڈیز کے اعمال. سارے اعمال میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک الگ ہی ویلیو ہوتی ہے، پر اس سے بھی زیادہ افضل یہ ڈیز بتائے جاتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اتنا عظیم موقع اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں کہ جو بندے بھی نیک عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، پہل کرتے ہیں، جو خود سے ڈیڈز کرتے ہیں دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں خالص نیت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا بڑا ریوارڈ رکھا ہے. سملرلی ایٹ دی سیم ٹائم کہ کتنا زیادہ نقصان ہے، خسارے میں ہیں وہ لوگ جو نیک عمل کرنے سے پیچھے رہتے ہیں، کہ جو ان ڈیز کو ویسٹ کر دیں گے اپنی لا علمی کی وجہ سے یا پھر اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھنے کی وجہ سے. اسی لیے ان دنوں میں ہمیں بالکل سستی اور کاہلی نہیں کرنی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ ہر چیز میں توقف و اطمینان بہتر ہے، یعنی آپ ویٹ کریے اور اطمینان سے کام کریے سوائے عمل آخرت کے. یعنی جو کام آپ آخرت کے لیے کر رہے ہیں آپ کو اس میں تیزی کرنی ہے، اس کے علاوہ باقی سارے کاموں میں سلولی اور اطمینان کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ قرآن میں سورہ مطففین میں بھی بتایا گیا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے، یعنی آخرت کے کاموں میں ہمیں جلدی سے جلدی کرنا چاہیے. ایسے ہی یہ دوسری آیت سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے موجود ہے فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکی کی طرف دوڑو، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بینیفٹ ہم کو مل رہا ہوتا ہے، کوئی جاب اپورچونٹی ملتی ہے، کوئی ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے، کوئی بھی آپ کے سامنے دنیاوی ٹریجر موجود ہو، تو ہم دوڑ دوڑ کے اس کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دنیا میں ابھی ریس لگی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو نیکیوں کی طرف ریس لگانے کا حکم کرتا ہے کہ آخرت میں جو ہمارے لیے ایکچوئل کرنسی ہوگی وہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو ہمیں دوڑ لگانی ہے نیکیوں کی طرف. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ وہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جاتا تو آپ عبادت میں اس قدر محنت کرتے کہ اتنی محنت بمشکل کی جا سکتی، یعنی اتنا زیادہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی، کہ اتنی محنت کسی اور چیز میں نہیں کرتے تھے جتنی ان 10 ڈیز میں محنت کیا کرتے تھے. انہی سے بھی یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں اپنا چراغ نہ بجھاؤ، یعنی اگر آپ پوری رات بھی عبادت کرتے ہیں تو بھی کم. ٹھیک ہے، آپ کے حق میں یہ بھی بہتر رہے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، کہ یہ جو ڈیز ہیں یہ سب سے بہترین کیوں مانے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی. تو اس کے پیچھے جو حکمت ہے یا اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ یہ بتائی جاتی ہیں کہ ان دنوں میں جو بنیادی عبادات ہوتی ہیں جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، صدقہ خیرات ہے یا حج ہے، یہ سارے جو پلرز بھی ہیں اسلام کے، پلس یہ نیکیوں میں ایسے اعمال ہیں نیکی کرنے کے جو بہترین مانے جاتے ہیں. نماز پڑھنا جیسے آپ جانتے ہیں، صدقہ کرنا، روزے رکھنا، روزے کا ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دیں گے، نماز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، ایسے ہی قرآن کی تلاوت ہو گئی یا حج، کیونکہ بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے، تکبیرات بلند کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کے مناسک ادا کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ سب کے سب اعمال ان ڈیز میں جمع ہو گئے. ان 10 ڈیز میں ہم یہ سارے کام کرتے ہیں جو اوور آل ہم پورے سال میں اسکیٹرڈ کرتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، پر ان ڈیز میں یہ سارے کام ایک ساتھ ہوتے ہیں. اسی لیے یہ ڈیز جو ہے وہ باقی دنوں سے افضل مانے جاتے ہیں. لہٰذا قابل مبارک باد ہے وہ شخص، یعنی اس کو کنگریچولیٹ کرنا چاہیے ایسے انسان کو جو ان دنوں میں نیک کام کرے.
اور خیر کی تلاش میں اپنے آپ کو لگا دے، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اور جتنا زیادہ اس سے باڈیلی یا اس کے فائنینشلی جتنا زیادہ وہ اللہ کی راہ میں کر سکے اتنا کم ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ارادے پختہ کر لینے چاہیے اور ان دنوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو شخص کسی چیز کا عزم کر لیتا ہے، یعنی اگر ہم پکا ارادہ کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائے۔ اگر ہم نے پورا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان ڈیز میں میکسیمم نیکیاں کرنے کی حد درجے کوشش کریں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے اللہ کی طرف سے توفیق بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بھی پیدا کر دے گا جو ہمارے کام کو مکمل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69۔ تو لہٰذا کاہلی اور سستی کیوں؟ کیسی کاہلی، کیسی سستی؟ نیکیوں میں پیچھے ہم کیوں رہیں گے؟ کہ یہ بات یہاں پر انتہائی اہم ہے کہ ہم خود اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ لوگ رمضان کے دنوں اور راتوں میں تو روحانیت محسوس کرتے ہیں، آپ سب نے فیل کیا ہوگا کہ رمضان میں ایک الگ ہی اللہ سے قرب محسوس ہوتا ہے، روحانیت محسوس ہوتی ہے، چاروں طرف ماحول میں برکت ہم فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ جبکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان دنوں کے بارے میں بالکل غافل ہیں اور ان دنوں میں یہ سارے کام بالکل نہیں کرتے، جبکہ ان دنوں میں نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ کو سال کے دوسرے دنوں کے عمل کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ محبوب ہے، یعنی جتنا ہم ان ڈیز میں کام کریں گے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو، مطلب ان ڈیز میں کام کرنا اللہ تعالیٰ کو کہیں زیادہ پسند ہے بنسبت باقی ڈیز۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس عشرے کے تمام دن اور رات ایسے کام میں لگا دیں جس سے ہمارا تزکیہ ہو، ہمارا نفس کا تزکیہ ہو، ہمارا دل پاک صاف ہو جائے، تاکہ کل کیا کر سکیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنا دل صاف لے کے جا سکیں، دکھا سکیں، اور ہمارا جو دل جو کمزور ہو گیا ہے روز مرہ کے کاموں میں یا سال بھر میں، جتنا ہمارا ایمان کمزور پڑتا ہے، ہمارے دل میں برائیاں آتی ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایمان بھی پرانے کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہم اللہ سے محبت میں کمی بھی محسوس کرتے ہوں گے، ہم بھٹک جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، دنیا میں لگ جاتے ہیں، دنیا دار بن کے رہ جاتے ہیں، جیسے لوگوں کو کہنا ہوتا ہے نا کہ ہم باقی ڈیز میں وہ روحانیت محسوس نہیں کرتے۔ لہٰذا ان ڈیز میں اپنے ایمان کا لیول پھر سے چارج کرنا ہے، جتنا ہم رمضان کی راتوں میں اور دنوں میں عبادت کیا کرتے تھے، کچھ حصہ تو ضرور ان ڈیز میں بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تم میں سے کسی کے دل میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اسی لیے تم اپنے دلوں میں تجدید ایمان کے لیے اللہ سے دعا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرا ایمان تازہ کر دے، مجھے میرے ایمان میں بڑھا دے، اسی لیے ضروری ہے آدمی ان ڈیز میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، ظاہری طور سے بھی پاک صاف رکھے اور باطنی طور سے بھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے عشرہ ذی الحجہ، اس کے جو یہ ڈیز ہیں اور رمضان کا آخری عشرہ جو ہے، ان دونوں میں کیا چیز زیادہ بہتر ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ڈیز ہیں اور رمضان کے آخری جو 10 ڈیز ہیں، ایکچولی دیکھیے اس کی جو دن ہیں اور رمضان کے جو ڈیز ہیں لاسٹ کے، ان دونوں میں اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ ڈیز زیادہ افضل ہے، عشرہ ذی الحجہ کے ڈیز زیادہ افضل ہے، حالانکہ رمضان کی جو لاسٹ 10 نائٹس ہوتی ہیں وہ ذی الحجہ کی ان 10 نائٹس کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، یعنی رمضان کی آخری راتیں کیوں؟ کیونکہ رمضان کی آخری راتوں میں ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اسی لیے وہ نائٹس زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہے، لیکن ڈیز کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے تو یہ دن جو ہمیں ملے ہیں ذی الحجہ کے، جو انشاءاللہ کل سے شروع ہوں گے، وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کرنے کے کام کیا ہے، عشرہ ذی الحجہ کے کرنے کے کام کہ ہمیں ان ڈیز میں کیا کیا کرنا ہے۔ پہلے آپ یہ اس کی حدیث دیکھیے، جیسے میں نے بتایا کہ there are no 10 days more beloved to Allah that he be worshipped in them than that 10 days of Dhul Hijjah. Fasting every day of them is the equivalent of fasting a year. یعنی اگر آپ ان ڈیز میں کسی ایک بھی دن روزہ رکھتے ہیں تو وہ ایسا ہے جیسے آپ نے سارا سال روزہ رکھا،
اور اگر آپ ایک رات اس کی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے آگے تو اٹ از اکویولنٹ آف اسٹینڈنگ آن دا نائٹ آف قدر. وہ ایسا ہے جیسے کہ آپ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں. اتنی فضیلت ہے ان راتوں میں عبادت کی بھی. اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں دن اور رات میں اپنے آپ کو لگائیں. جو اس کے علاوہ ہماری لائف میں بھی کام چل رہے ہیں، پینڈنگ کام ہے، وہ سب ان 10 days کے بعد ہم کریں. ان سب کو ہم پوسٹ پون کر دیں. ٹھیک ہے. اب کرنے کے کام کیا ہے؟ ڈیڈس ٹو بی ڈن. سب سے پہلے روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں نیک عمل کا جو ترغیب دی ہے ہمیں، وہ کیا ہے کہ روزہ نیک عمل، نیک کاموں میں سب سے زیادہ افضل کام مانا جاتا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذی الحجہ کے 9 دنوں میں اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. یوم عاشورہ کا روزہ اور ان 9 days کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی نقل کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں میں، یوم عاشورہ میں، اور ہر مہینے 3 دن اور ہر ماہ کے پہلے سوموار اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے. جیسے ہم نے حدیث مبارک کے سامنے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کرتا تھا. پھر جو شخص اس عشرے کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھنے کی طاقت نہ پائے، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کسی بھی وے میں آپ فٹ نہیں ہے روزہ رکھنے کے لیے، آپ یہاں پہ دیکھیے نا، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ انسان کی اپنی ول پاور بھی ہوتی ہے. کہ چاہے آپ کو کوئی بھی ایسی پرابلم ہے جس میں ڈاکٹرز نے آپ کو منع کیا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہے اور آپ رکھ لیں گے بنا اپنی طبیعت بگاڑے، تو ہمیں اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہیے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رکھ سکتے ہیں تو ہمیں بالکل روزہ رکھنا چاہیے. یہاں پر ہمیں یہ چھوٹ، اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس رخصت کا، تو ہم بہت ساری نیکیوں سے بھی محروم رہ جائیں گے. حالانکہ آپ دیکھیے اسلام میں بالکل بھی کسی کو تکلیف دے کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی جبر کرے یا ہماری اس سے پاور سے زیادہ ہمیں کوئی کام دیا جائے. تو اسی لیے انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اگر نہیں رکھ پاتا ان 9 days میں روزہ، تو وہ کم سے کم آخری دن کا روزہ ضرور رکھے. ٹھیک ہے. یا پھر ان ڈیز میں منڈے اور تھرسڈے کا روزہ ضرور رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور بعض علماء سے بھی ثابت ہے کہ ان ڈیز میں منڈے تھرسڈے کا یا پھر جیسے عرفہ کے دن کا روزہ ہے اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. لیکن یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے. جو ہم ریزیڈنٹ ہیں اپنے یہاں پہ، اپنے شہروں میں، ملکوں میں آباد ہیں، اپنے وہاں پر ہیں، تو ہم لوگوں کو ان 9 days کا پورا روزہ رکھنا ہے. اور اگر کوئی حاجی ہے تو ان کے لیے اس کی کمپلژن نہیں ہے، وہ روزہ نہ بھی رکھے تو ان کے لیے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے اس کے بعد بتایا جاتا ہے روزے کے بعد کہ سب سے پہلے فاسٹنگ بتاتے ہیں. فاسٹنگ 10 days. امام النووی ریکمینڈیڈ ٹو فاسٹ 10 days. وہ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ دیز ڈیز از ہائیلی ریکمینڈیڈ، کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں. اس کے بعد کرنے کا کام کیا ہے؟ فرسٹ 10 days آف الحجہ میں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، ذکر اور اذکار میں اپنے آپ کو لگا دیں. اس عشرے میں ذکر کرنا دوسرے تمام دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمان الہی ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور تم معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس عشرے میں جو کثرت سے ہمیں ذکر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ کے سامنے موجود ہے. تحلیل، تکبیر، تحمید، تسبیح، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جیسے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب کرنے کی چیزیں ہیں، یہ سب کرنے کے اذکار ہیں، زیادہ سے زیادہ کرنے کے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صحابہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ لوگ گھروں میں صبح شام، مسجدوں میں، راستوں میں جہاں سے وہ گزرتے تھے، ہر جگہ کثرت سے آواز بلند کر کے تکبیرات پڑھا کرتے تھے تاکہ ذکر الہی دور دور تک لوگوں کے کانوں میں جائے. اب یہاں پہ جو کرنے کا کام ہے تکبیر، تو تکبیر جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں تکبیر پڑھنی ہوتی ہے ان ڈیز میں، تو وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. یا تو ایک تکبیر کہلاتی ہے تکبیر مطلق، یعنی آپ یہ جیسے ہی ڈیز سٹارٹ ہوتے ہیں 10 days سے لے کے جب تک یہ ایام تشریق ختم ہوتے ہیں یعنی 13 کے لاسٹ تک، تب تک آپ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ آپ تکبیرات کو بلند کر سکتے ہیں. تکبیر مطلق ہو گئی. دوسری تکبیر کیا ہے؟ تکبیر مقید، یعنی وہ تکبیر جو آپ کو فرض نمازوں کے بعد ہی، جا نماز پہ ہی اپنے نماز کو مکمل کرنے کے بعد فوراً پڑھنی ہوتی ہے 3 مرتبہ. ٹھیک ہے. اور یہ کب سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں؟
یہ آپ کو کرنی ہے ایام تشریق کے آخری دن تک، عرفہ کے دن سے لے کے، عرفہ کا دن یعنی 9 تاریخ سے لے کے فجر کی نماز کے بعد سے ایام تشریق 13 کے دن کے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ عصر کی نماز تک یہ تکبیرات کو آپ کو فرض نمازوں کے بعد ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کرنے کا کام ہے کیا ہے، اس مہینے ان ڈیز میں جو سب سے افضل کام مانا جائے گا اس کے بعد وہ کیا ہے، حج اور عمرہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس عشرے میں کیے جانے والے سب سے بہترین عمل ان کی لسٹ میں حج اور عمرہ کرنا بھی آتا ہے۔ بیت اللہ کا حج کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جس نے حج نہیں کیا، اور ایسے شخص پر یہ ضروری ہے کہ جو اس کی ادائیگی کر سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی ڈیلے پہ ڈیلے کرتا چلا جا رہا ہے اپنے کسی بھی دنیاوی کاموں کی وجہ سے، تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حج کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کب اسے کیا عارضہ پیش آ جائے، یعنی کیا پتا کہ ہمیں کوئی ایسا نقصان ہو جائے کہ ہمارے پاس ہمارا مال ہی نہ باقی رہے، یا ہماری صحت باقی نہ رہے، یا ہماری زندگی ہی باقی نہ رہے۔ اسی لیے جب اگر آپ میں طاقت ہو جاتی ہے، وسعت آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، تو آپ کو ضرور حج ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ اپنا فرض حج ادا کر چکے ہیں تو وہ نفلی حج بھی ادا کر سکتے ہیں ان ڈیز میں، کیونکہ یہ بہترین عمل مانا جاتا ہے۔ حج ایک ایسا رکن ہے اسلام کا جو مسلمان پر ایک ہی مرتبہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جتنی بار آپ کرنا چاہیں وہ آپ کا نفلی حج مانا جائے۔ اور اسلام میں جو یہ 5 ارکان ہیں اس کے اندر یہ حج آتا ہے، تو یہ جو حج ہے سن 9 ہجری میں فرض ہوتا ہے، یعنی ہجرت کے 9 سال کے بعد حج کی فرضیت آتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں اپنا حج ادا کیا، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے رخصت ہو جانے تک کوئی حج نہیں کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی لائف میں ایک بار حج کرنا ثابت ہے، اور سن 11 ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جام لیا آپ، اس لیے آپ نے بھی 10 ہجری میں اپنا حج ادا کیا ہے۔ اور حج کی فضیلت میں یہ وارد ہے کہ حج گناہوں کو مٹانے اور ختم کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل سے اگر آپ نے حج مبرور کیا ہے، ایسا حج جس میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، تو وہ حج آپ کے تمام گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الحرم کے قصد اور ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہو تو تمہاری سواری جب بھی قدم رکھتی ہے اور اٹھاتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے، اور تمہارا میدان عرفات میں وقوف کرنا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جس طرح اس کی ذات کے شایان شان ہے، اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے، یہ جو تمام بندے جو ہیں وہ اطراف اور کناف سے جمع ہوئے ہیں، تمام دنیا بھر سے جو اللہ کے بندے جمع ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہیں، بکھرے ہوئے بال ان کے غبار آلود ہوئے ہیں، میری رحمت کی امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، پھر کیا حال ہوگا جب وہ مجھ کو دیکھیں گے۔ تو اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے ذرے یا دنیا کے دانوں یا بارش کے قطروں کے بقدر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو دھو دے گا اور معاف فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اور تمہاری رمی جمار، یعنی جو رمی کرتے ہیں ہم کنکری کرتے ہیں، اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ تمہارے رب کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور تمہارے سر منڈانے کا ثواب یہ ہے کہ ہر بال کے گرنے کے بدلے تمہیں ایک نیکی حاصل ہوگی۔ پھر جب تم بیت اللہ کا طواف کرتے ہو تو تم اس دن کی طرح اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہو جس دن کے تمہاری ماں نے تم کو جنا تھا، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے تو ہم ضرور حج کے لیے نکلے، ارادہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے اپنے بندوں میں جس کی لبیک کو قبول فرما لے۔ تو ان حدیث میں حج کے لیے جلدی کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو گناہوں سے دھلنے کی دعوت کا اعلان کیا گیا ہے، اسی لیے کہ بندہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کب اس دنیا سے کوچ کر جائے، اور یہ جو دن ہیں حج کے وہ گنتی کے چند دن ہی ہیں، تو جو اللہ رب العالمین کی اس دعوت پر لبیک کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر وہ حج نہ کرے تو وہ انسان واقعی بدبخت ہوگا۔ اور اگر حج کی فضیلت سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حج مبرور کا ثواب جنت ہے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں اپنی پچھلی کلاسز میں بھی کہ جو حج مبرور ہے اس میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے حج کیا اور اس میں نہ کوئی فحش بات کی نہ کوئی گناہ کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جس طرح وہ اس دن پاک تھا جبکہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تو یہ حج کے بارے میں بتائی جاتی ہے۔ حج کی فضیلت کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان ڈیز میں کرنے کا ایک کام
हज भी है। और ये भी बताया जाता है कि देखिए हज के इतनी फजीलत क्यों है, ठीक है, हज के लिए, क्योंकि खैर और नेकी के जितने भी काम आप करते हैं उसमें या तो कभी आप अपने बदन को थकाते हैं, जब आप माल खर्च करते हैं तो उसमें आप अपने माल को एग्जॉस्ट करते हैं, जब आप रोजा रखते हैं उसमें आप अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। पर हज एक ऐसा काम है जिसमें आप अपना माल, ठीक है, और इसके साथ साथ अपना बदन, दोनों एट द सेम टाइम थका रहे होते हैं, दोनों साथ ही साथ नेकी में लगे हुए हैं। इसीलिए तमाम कामों से बेहतर माना जाता है हज का अदा करना। फिर चौथा करने का काम, नमाजों की हिफाजत, यानी आप अपनी नमाज की हिफाजत करें, बेहतरीन तरीके से नमाज अदा करें इन डेज में। ठीक है, नमाज तमाम अमाल में सबसे अहम है, सबसे अजीम अमल है और सबसे अफजल भी है। और इसकी अदायगी और इसका एहतमाम हमें टाइम पर करना चाहिए, अपने वक्त पे हमें इसको अदा करना चाहिए, ठीक है। ये यूजुअली भी हमारा रूटीन रहना चाहिए, लेकिन इन दिनों में ज्यादा एहतमाम करना है कि हम वक्त पे आते ही अपनी नमाज को अव्वल वक्त पे अदा करें। और इसके अलावा हमें किन चीजों का ख्याल रखना है कि नमाज को उसके रुकू और सजदे के साथ, सुनन और वाजिबात के साथ आसान तरीके से पूरा करें। और अजान सुनते ही मस्जिद जाने में जल्दी करें, और जो औरतें हैं वो क्या करें, घरों में अपने सारे काम छोड़ के अजान की आवाज सुनते ही सबसे पहले नमाज अदा करें। और जो लोग मस्जिद जाते हैं जमात से नमाज अदा कर रहे हैं वो लोग पहली सफ में लगने की कोशिश करें, जो इमाम के सबसे करीब होकर खड़ी होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा अब जितनी भी सुन्नत सुन्नत नमाजें हैं या सुनन है उनको अदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स रात और दिन में 12 रकात सुन्नत नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर करता है। ये 12 रकात कौन सी हो गई, जो हम अपने फर्जों के अलावा सुन्नत अदा करते हैं, टोटल दिन में 12 होती हैं ये। अगर आप एक दिन में ये 12 रकात नमाज अदा करते हैं तो आपके लिए एक घर जन्नत में तामीर किया जाता है एवरी डे, ठीक है, हर दिन आपके लिए एक घर बन रहा है। इसी तरह असर से पहले की 4 रकातें और मगरिब से पहले की 2 रकातें, ये भी वॉलेंटरी है, ये भी आप एक्स्ट्रा अदा कर सकते हैं, असर से पहले और मगरिब से पहले 2 रकात। फिर इसके अलावा कसरत से नफली नमाज पढ़नी है, यानी फर्ज और सुन्नतों के अलावा जितना आप कसरत से नफली नमाज अदा कर सकते हैं उतना अदा कीजिए। कि फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह के लिए बकसरत सजदे किया करो, क्योंकि अल्लाह के लिए जब भी तू कोई सजदा करेगा तो उसके जरिए अल्लाह ताला तेरा एक दर्जा बुलंद करेगा और एक गुनाह माफ फरमाएगा। यानी आपका हर सजदे के बदले एक दर्जा भी बुलंद हो रहा है और एक गुनाह भी माफ हो रहा है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नफली नमाज का एहतमाम करें। फिर उसके बाद नमाज से फारिग होने के बाद देर तक आप अपने मुसल्ले की जगह पर बैठे रहें। अगर आप मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद में बैठे रहें, मस्जिद से निकलने की जल्दी ना करें, क्योंकि वो वक्त है जब आप इबादत कर लेते हैं, उसके बाद दुआएं कबूल होती हैं। जितना ज्यादा हो सके आप उस टाइम पे जिक्र अस्कार और दुआएं कीजिए। फिर हमें रात की नमाज यानी तहज्जुद की मुकम्मल पाबंदी करनी है। और क्या बेहतर है कि रात की नमाज जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा किया करते थे, 11 रकात, दो दो करके आप 8 पढ़े और लास्ट में 3 रकात वितर अदा करें। ये 11 रकात आप हर रात में अपने तहज्जुद का मामूल बनाए, जितना आपको आपके लिए पॉसिबल हो। कि अगर कभी आपकी तहज्जुद की नमाज मिस हो जाए तो आप क्या करें, उठने के बाद चाश्त के वक्त में वो नमाज अदा कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नमाज फजर के बाद जब फजर की नमाज हो जाती है, जब तक सूरज तुलू नहीं होता तब तक अगर आप बैठते हैं, अल्लाह के जिक्र में लगते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो आपको एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब भी मिलता है, ठीक है। वो जो इशराक की नमाज कहलाती है। फिर चाश्त की 2 रकात नमाज पढ़ें। फर्ज नमाज के बाद आप अपनी दुआ का एहतमाम करें और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करें। ये सारी चीजें हमारे लिए इंशाल्लाह अजर सवाब में ज्यादती का सबब बनेंगी। फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत करनी है, कि अल्लाह सुब्हान ताला से कुर्ब का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। कि जब हम अल्लाह की किताब का मुताला करते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, तो इस अशरे में कम से कम हम अपने कुरान की तिलावत को बढ़ाएं जितना हो सके। चाहे हम अरबी टेक्स्ट पढ़ें या फिर हम उसका मीनिंग ट्रांसलेशन पढ़ें, लेकिन हम कोशिश करें कि एक कुरान हमारा मुकम्मल हो जाए। जितना ज्यादा हम पढ़ सकें उतना पढ़ें। अगर हमें कुछ दुआएं या कुछ सूरतें हिफ्ज करनी है तो वो भी हम इन डेज में कर सकते हैं, क्योंकि ये डेज बाबरकत है। इन डेज में पढ़ना आप बाकी डेज के मुकाबले में देखेंगे कि अल्लाह ताला बहुत बरकत करेंगे इन दिनों में इंशाल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सदका और खैरात जो और करने के काम है वो है, अगर हम अल्लाह की राह में सदका करते हैं। सदका नेकी के दरवाजों में से एक अजीम दरवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खर्च करने वालों को बहुत ज्यादा अता फरमाता है। फरमाने इलाही है, सूरह बकरा की आयत है कि ऐसा कोई भी है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे
بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا. یعنی جب آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں گے تو ریٹرن میں آپ کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ فرما لے گا. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک حصہ ہی صدقہ کر کے کرو. یعنی چاہے آپ ایک ڈیٹ ہی کسی کو دے دیں، کم سے کم یہ جو ایک کھجور کا جو ذکر ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اتنا کم سے کم بھی اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اپنی حلال کمائی سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ حیثیت رکھتا ہے. پھر صدقہ کرنے سے انسان اصل نیکی کو پہنچتا ہے اور اس کے لیے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن کے اس کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہ ہوگا. اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے جائیں گے، برائی کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو صدقہ کرتا ہے. پھر جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اللہ اس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ مہربان اور نرم دل ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے وہ؟ کیونکہ روپے اور پیسے کی عبودیت اور بندگی سے اسے آزادی حاصل ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس سے آزاد پاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جان اور مال اور اس کی اولاد میں اور دنیا آخرت میں اس کی حفاظت فرماتا ہے. یہ تمام جو ہے آپ کے سامنے صدقے کے بینیفٹس بتائے گئے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو ان دنوں میں ہر ایک دن میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور مقرر کر لینا چاہیے. چاہے ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے یا پھر ہم نکال دیں یا اپنے مرد حضرات کو دے دیں کہ آپ جا کے صدقہ کر دیں کسی بھی طرح، لیکن آپ حصہ لیں، اس بھلائی سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیے جو کچھ اور کرنے کے کام جو ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنے لسٹ میں، وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے فون پر سلام دعا کرے جن سے آپ نے بہت وقت سے بات نہیں کی، ان کی خیر خیریت لیجئے. پھر سلام کو پھیلائیے. اگر آپ باہر جاتے ہیں، اگر آپ کو کوئی انجان بھی دکھتا ہے، obviously اگر کوئی خاتون ہے تو وہ کسی خاتون کو ہی کریں گی، وہ کسی مرد کو سلام نہیں کریں گی جو انجان ہے. اس کے علاوہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا. بیمار ہے اگر کوئی تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں یا اس کا فون پہ اس کی حالت خیر خیریت لے لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھیں اور عید گاہ جا کر عید کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیوں کی شکلیں ہیں وہ سب ہم پوری کریں. پھر اس کے بعد دیکھیے ہم نے یہ عشرہ ذی الحجہ کی فرسٹ 9 ڈیز کے بارے میں بات کری. پھر جب ہمارا 9th ڈے جو ہے، جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، عرفہ کا دن، تو یہ یوم عرفہ جو ہے اس کا شمار افضل دنوں میں ہوتا ہے. یہ اسلام کے لیے قابل فخر چیز میں سے ہے، اسی لیے کہ مسلمان اس جگہ کی طرح کسی اور جگہ میں جمع نہیں ہوتے. عرفات کا جو یہ میدان ہے، جس قدر مقدار میں اس وقت مسلمان جمع ہوں گے، آپ دیکھیں گے کوئی ایسی جگہ دنیا میں نہیں ہے جہاں پر اتنی زیادہ تعداد میں لوگ ایک وقت میں جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے. لوگ یہیں پر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اپنے دین کو پہچانتے ہیں، اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں. خوشو خضو کا دن ہے، اللہ سے ڈرنے کا دن ہے. اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری لغزشیں معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ عرفات والوں کی فرشتوں کے سامنے فخریہ تعریف بھی کرتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس کی شان کو اللہ نے بلند کیا ہے. آپ کے سامنے اس دن کی امپورٹنس ہے. یہ دن جو آنے والا ہے یہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم اس دن کو اپنے ہاتھ سے مس نہ کر دیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دن میں اسلام کو مکمل فرمایا تھا. اسی دن وہ آیت نازل ہوئی تھی جس سے ہمارا جو آخری آیت اترتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے آج آپ کے لیے اپنا دین مکمل فرما دیا، وہ اسی دن اتری تھی. ٹھیک ہے. اہل اسلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو پورا فرما دیا اور یہ گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا اور جہنم سے آزادی اور خلاصی کا دن ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے. پھر یوم عرفہ جو ہے یہ اہل اسلام کی عید کا دن بھی کہا جاتا ہے. یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عرفہ کا دن قربانی کا دن اور تشریق کے سارے ایام یعنی 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ تک ہم مسلمانوں کی عید ہے. یہ سارے ڈیز ہمارے لیے عید ہے اور تمام دن جو ہیں وہ کھانے پینے کے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آیت آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جمعہ اور عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور یہ دونوں دن ہی ہمارے لیے عید کے ہیں. یوم عرفہ کی قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھائی بھی ہے، جو قرآن میں آیت آتی ہے سورہ بروج میں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یوم موعود جو ہے
जो वादे वाला दिन है वो कयामत का दिन है, लेकिन यौम मशहूद जो शाहिद दिन है वो अरफा का दिन है। आपको सोचिए ना, ये जो यौम मशहूद कहा गया है कि वो शहादत देगा, वो दिन गवाही देगा, अरफा का दिन क्यों गवाही देगा? क्यों? क्योंकि उस दिन आप देखिए, दुनिया जहान में मुसलमान जितने भी हैं वो सब कसरत से अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, रोजा रखे होते हैं और दुआएं मांगते हैं। और हाजी बड़ी तादाद में मुसलमान एक साथ इकट्ठा होकर अरफात के मैदान में अल्लाह को पुकार रहे होते हैं, तो वो दिन खुद गवाही देगा। ठीक है, ठीक, तो इसीलिए ये दिन बहुत ज्यादा खास रखा जाता है। इसी तरह सूर्य फज्र की आयत है वशफ़ई वल वत्र, तो उसमें भी जो यौम अरफा है उसी को वित्र का दिन कहा गया है, उसकी कसम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के रोजे के बारे में जब आपसे सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि अरफा का रोजा अगले और पिछले 2 साल के गुनाहों को मिटा देता है। यानी जो आप इस दिन रोजा रखेंगे, फास्टिंग ऑन द डे ऑफ अरफा एब्सॉल्व द सिंस ऑफ 2 इयर्स, यानी आपके पिछला जो गुजर चुका साल है और आने वाला साल, दोनों सालों के गुनाहों को मिटा देता है सिर्फ एक दिन का रोजा रखना। और इसका एहतमाम इसलिए भी इतना किया जा रहा है क्योंकि निहायत गर्मी के दिन है। हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे हों जिनकी तबीयतें ठीक ना हो, या कोई भी ऐसी कमजोरी आपको महसूस हो रही हो कि आप सोचे कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके सामने इतना बड़ा रिवॉर्ड है कि एक दिन के रोजे से हमारे 2 साल के गुनाह माफ हो रहे हैं। तो कोशिश करें, अल्लाह से इरादा करें, दुआ करें, पक्का इरादा करें कि कम से कम अरफा का दिन का रोजा हमारा ना छूटे। ठीक है, और ये रोजा जो है वो गैर हाजियों के लिए है। जो हाजी जो है वो इस दिन का रोजा नहीं रखेंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा का रोजा नहीं रखा था। ठीक है, और आपने मना फरमाया था अरफा के दिन मैदान अरफात में कोई रोजा ना रखे। इसीलिए इस दिन आपको और क्या करना है? अरफा के दिन कलमाए तौहीद का विर्द करना है कसरत से। अपार्ट फ्रॉम दिस फास्टिंग, यानी आप रोजा तो रखेंगे, लेकिन रोजा रखने के बाद आप क्या पूरे दिन सोते रहेंगे? ठीक है, क्या करने के काम है? कलमाए तौहीद ज्यादा से ज्यादा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर दुआ अरफा के दिन की दुआ है, यानी इस दिन जो हम दुआ मांगेंगे वो सबसे बेहतर है। और उसके साथ ही इसके अलावा ये बताया कि सबसे बेहतर दुआ जो मैंने और मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम ने कही वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क है, उसी के लिए हम्द है, और वो हर चीज पर कादिर है। हमें ये कलमा, ये जो कलमा तौहीद है, कसरत से इस दिन पढ़ना है, जितना ज्यादा हो सके उतना इस कलमे को अदा करें। यौम अरफा का दिन जो है वो दूसरे दिनों की दुआओं पर, इस दिन अगर आप दुआ मांगते हैं तो इस दिन की दुआएं बाकी डेज से ज्यादा खुसूसियत हासिल करती हैं, जैसे हमने बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अभी हमारे सामने से गुजरी। इसके अलावा अरफा के दिन दुआ के आदाब में ये भी है कि हाजी, जो लोग हाजी होते हैं वो किबला रू खड़े होकर दुआ के लिए दोनों हाथ आसमान पर उठाते हैं और अपने रब के सामने गिरिया वजारी करते हैं, रोते हैं, रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, और अल्लाह ताला के हुकूक और फराइज में अपनी कोताही का एतराफ करते हैं। यानी हम एडमिट करते हैं कि या अल्लाह, हमने आपसे आपकी ऐसी इबादत नहीं करी जैसी करनी चाहिए थी। सच्ची तौबा करते हैं कि अल्लाह ताला हम आगे भी अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे, और कबूलियत की उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला इस दिन की दुआओं को कबूल फरमाता है। इसीलिए जो हम गैर हाजी लोग हैं, हमें रोजे को कहा गया है ताकि हम भी अपने हाजी भाइयों से कुछ दर्जे तक महसूस कर सके, उनकी फीलिंग्स को महसूस कर सके, अपने लिए दुआ मांगे। इसलिए हमें अपनी फैमिलीज के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए दुआएं करनी है। इस दिन का रोजा रखना है, इफ्तार के वक्त भी दुआएं करनी है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो भी कबूलियत का दिन बताया जाता है। ठीक है, अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करना बिल्कुल ना भूलिए, स्पेशली वो जो इस वक्त मैदान जिहाद में है, दुनिया भर में जहां पे भी तशद्दुद हो रहा है उनके लिए, जो वो लड़ रहे हैं अपने दीन के लिए, अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं, उनके लिए कसरत से दुआ करें। हम अपने घर में बैठे हैं, एसी खोल के बैठे हैं, आप देखें कि कितने मुसलमान हैं जो बेघर हैं, इस गर्मी में कैसे वो भी रोजा रखते होंगे, उनके ऊपर भी रमजान गुजरे हैं, अल्लाह से दुआएं करते होंगे वो भी। तो हमारा भी कम से कम इतना बनता है हम पर भी फर्ज के हम उनके लिए रो रो के अल्लाह ताला से दुआ करें। अपने अपनी फैमिली के अलावा इन लोगों के लिए भी दुआ करें जो इस वक्त मुसलमान हैं और परेशानियों से दो चार हैं।
پھر اس کے بعد عورت اور عشرہ ذوالحجہ کہ اگر ہم عورتیں ہیں تو ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان ایام کے فضائل کو، ان میں جو فضیلتیں ہیں اور ان کی خصوصیات کو اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس کیجئے اور ان کے اندر بھی موٹیویشن پیدا کیجئے، رغبت پیدا کیجئے کہ وہ بھی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں۔ ایسا نہ ہو نا کہ ہم ساری انفارمیشن لے لیں اور صرف اپنے تک ہی رکھیں۔ الحمدللہ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ ہم خود عمل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو بھی رغبت دلائیں اس چیز کی، ان کو محسوس کرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کون سے دن تیار کر رکھے ہیں، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اور تو اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھے گی، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور سے عرفہ کا دن کہ اس دن کی عظمت بہت زیادہ ہے، تو ہمارے بچے اس دن کی عظمت کو محسوس کریں۔ پھر اس کے علاوہ عورتیں اور کیا کر سکتی ہیں، خود بھی روزہ رکھیں گی اور اپنے قرابت داروں پڑوسیوں کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ تھوڑے تحفے تحائف تیار رکھیں، کچھ ایسے آپ ان کے نوٹس لکھ کے بھیج دیجیے یا کچھ گفٹس بھیج دیجیے ان ڈیز میں۔ آپ کے پاس کوئی اچھا لیکچر ہے تو وہ انہیں شیئر کر دیجیے، جس سے وہ بھی موٹیویٹ ہوں، تھوڑا محبت محسوس کریں۔ کوئی بک ہے اچھی تو آپ ان کو وہ پہنچا دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ان ڈیز میں مینسز ہو جاتے ہیں جس سے آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اس دن میں ذکر اذکار کی کثرت کر دیجیے، تسبیح پڑھیے، استغفار پڑھیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیے۔ اس کے علاوہ جو روزے دار ہیں آپ ان کے کاموں میں ہیلپ کیجیے، جو لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں آپ کوشش کریے کہ وہ لوگ تھوڑا ریسٹ کر لیں اور ہم ان کی جگہ افطار کا کام کر لیں یا کھانا بنا لیں یا گھروں کی صفائی میں جتنا ہو سکے ہم اپنا کنٹریبیوشن ادا کریں۔ پھر قربانی کے بارے میں جو ہمیں معلومات پتا ہونی چاہیے وہ میں نے سمرائز کی ہے تاکہ ہمیں بیسک پوائنٹس پتا ہو۔ ایسے بہت ساری چیزیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے، لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ قربانی کے بارے میں سب سے پہلے دیکھیے، قربانی جو ہے عربی میں اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے کہ یوم النہر اور تشریق کے ایام میں تقرب اللہ کی خاطر جو اونٹ، گائے، بکری ذبح کی جاتی ہے اسے اضحیہ یعنی قربانی کہتے ہیں۔ کہ عید الاضحیٰ آپ نے سنا ہوگا نا، تو یہ کس چیز سے بنا ہے، یہ قربانی کا جو ورڈ ہے اسے اضحیہ کہا جاتا ہے، اس لیے عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں اس دن کی عید۔ اور قربانی ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں اللہ عز و جل کے لیے خالص عبودیت اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قربانی کرتے ہیں، جیسا ہم سب جانتے ہیں، اس کی ہسٹری کہا جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ جو ہے قربانی کی تھی اپنے بیٹے کے اوپر۔ اس کی وجہ تسمیہ دیکھیے، اس کی قربانی کو اضحیہ کہا جاتا ہے اسی لیے کیونکہ عید کے دن جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا بہترین وقت کیا ہوتا ہے، ضحیٰ۔ ضحیٰ کا وقت یعنی چاشت کا وقت بہترین ہوتا ہے، چاشت کے وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے، اس لیے قربانی کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اب قربانی کی جو اس کے بارے میں قرآن میں جو آپ کے سامنے دلیل موجود ہے وہ کیا ہے، سورہ کوثر کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 2 سینگوں والے مینڈوں کی قربانی کی، آپ نے ان کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں رکھ کر بسم اللہ پڑھا اور اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا۔ یعنی قربانی جو اس کی دلیل ہم قرآن اور حدیث میں کہاں پاتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ اس کی حکمت کیا ہے کہ ہم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرتے ہیں۔ قربانی کا جذبہ جو ان کے دل میں تھا کہ انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ذبح کیا، اس کا حکم جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، تو انہوں نے اللہ کا حکم اس کی تکمیل کرتے ہوئے ان کو زمین پہ لٹایا اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے بدلے ایک مینڈھے کی قربانی کر دی۔ تو اسی لیے ان سے ریلیٹ کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا ایک درجہ محسوس کرنا، یہ ساری چیزیں ہم قربانی کے دن جو ہے اس کی حکمت کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گوشت ہوتا ہے وہ ہم قربانی کی گوشت کو اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک جذبہ محبت کا اور خوشی کا ہم محسوس کرتے ہیں اس دن۔ پھر قربانی کرنے والے سے کس چیز کا مطالبہ ہے، یعنی کیا کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے قربانی کرنے والے کو، کہ جب مسلمان اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، زندہ و مردہ کی طرف سے قربانی کرے تو وہ کیا کرے گا، اپنے بالوں اور ناخنوں اور اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، جیسے ہمارے سامنے یہ حدیث ہے، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تمہارا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو قربانی کے وقت تک اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ لو۔
یعنی نہ اپنے بال کاٹیں اور اپنا اپنے ناخن کاٹیں. یہ مرد حضرات پر ہے جو سیکریفائس اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں, ان کے اوپر یہ حکم ہے. اور اگر وہ اپنی فیملی کی طرف سے کرتے ہیں, لائک اپنے وائف اور اپنے بچوں کی طرف سے, تو یہ رول ان پہ نہیں ہے. وہ لوگ نیلز اور اپنے ہیئر کٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو مرد حضرات ہیں جو قربانی اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں تو ان کو ناخن اور بال نہیں کاٹنے. اس کے علاوہ جو کچھ باتیں دھیان رکھنے کی کیا ہے کہ آپ کو ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی یہ کام کرنا ہے, یعنی اب آپ کو ناخن اور بال نہیں کاٹنے. پھر اس کے علاوہ جب ذی الحج کا عشرہ شروع ہو جائے اور ایک مسلمان نے قربانی کی نیت نہ کی ہو اور وہ اپنے بال اور ناخن بھی کاٹ لیتا ہے, پھر 2 دن کے بعد یا اس کے بعد اس نے سوچا, جیسے ہمارے دل میں آتا ہے نا کہ پہلے ہمارے پاس ہو سکتا ہے ریسورسز نہ ہو, بٹ اس کے بعد وہ ارادہ کرتا ہے کہ چلو میں قربانی کر لیتا ہوں اللہ کے لیے, ابھی تو کافی ٹائم ہے قربانی آنے میں, تب تک اس کے اچھے خاصا اماؤنٹ جمع ہو جائے گا. اس نے اسٹارٹنگ کے ڈیز میں ناخن اور اپنے بال کاٹ لیے, تو جب سے اس نے قربانی کی نیت کری ہے وہ اس دن سے اپنے بال اور ناخن کاٹنا روک دے. یعنی جب آپ نیت کرتے ہیں تب سے آپ اس حدیث کو فالو کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو پھر وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لے تو تب بھی اسے قربانی کرنی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب آپ یہ سوچیں کہ میں نے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیے تو اب میں کیا کروں, قربانی نہیں کرتا. تو ایسا نہیں ہے, قربانی تو آپ کو کرنی ہی ہے. ہاں obviously آپ سے کوئی گناہ کا کام تو ہو گیا ہے, جیسے ہمارے سامنے حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ کو نہیں کاٹنے, تب آپ کو نہیں کاٹنے, ہے نا. لیکن یہ ایک طرح سے فرض کے درجے میں نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے تو ہمیں کرنا ہی ہے. لیکن اب اس کی وجہ سے آپ قربانی نہیں چھوڑ سکتے کہ اب آپ نے ناخن کاٹ لیے تو آپ قربانی نہیں کریں گے. یہ بات بتانا امپورٹنٹ تھی, کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے بھی لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں, پھر کہ ہم سے ناخن کٹ گئے. پھر اس کے بعد ذبح کے کیا اصول ہیں, یعنی جو قربانی کر رہے ہوں تو ان کو کچھ باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ذبح کرتے وقت آپ چھری کو خوب تیز کر لیں, جانور کو بائیں پہلو پر لٹائیں اور اس کا سر جو ہے وہ بائیں ہاتھ پہ رکھیں اپنے, ٹھیک ہے, اور دائیں ہاتھ سے ذبح کریں. یعنی آپ لیفٹ سائڈ سے اس کو پکڑیں, اس کے اوپر اس کے کندھے پہ زور ڈال کے, تاکہ وہ موو نہ کرے. اگر وہ موو کر گیا تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ پہ یا اس کی کسی اور جگہ پہ کٹ لگ جائے, اسی لیے اس کو اپنے لیفٹ سائڈ سے پکڑیں اور رائٹ ہینڈ سے آپ کو ذبح کرنا ہے. ذبح کرتے وقت آپ کو قبلہ رخ لٹانا ہے جانور کو. اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے, نیت کرنی ہے, ٹھیک ہے. جانور کے کندھے پر آپ اپنا پاؤں بھی رکھ سکتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے آپ سٹارٹ کریں گے, اور اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اور نیت بھی کریں گے کہ آپ کس کے لیے قربانی کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں یا آپ اپنے زندہ اور مردہ جن کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نیت میں ان سب کو انوالو کر لیجیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خون بہانا ضروری ہے. جب آپ نے اس کی گردن کو الگ کر دیا اس کے بعد کچھ دیر تک اس کی باڈی سے خون نکلنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے پورے کا پورا سر الگ کر دیا, اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی میں جو ہے نا وہ خون رہ جاتا ہے. تو جب آپ تھوڑا سی گردن کو جیسے اس کو ذبح کرتے ہیں تو جو بلڈ ہے وہ گش کر کے باہر آئے گا. وہ موٹی رگیں جب کٹ جائیں گی تو باڈی سے جتنا بھی بلڈ ہے وہ سب باہر آ جائے گا. وہ اسی لیے ہوگا کیونکہ اگر بلڈ نہیں آتا ہے تو جو ہمارا میٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو جائے گا, وہ ہمارے لیے بھی مردار بن جائے گا. اسی لیے اچھی سے پورا باڈی سے اس کا بلڈ نکل جائے, جب باڈی جانور کی ٹھنڈی پڑ جائے اس کے بعد آپ قربانی کا اہتمام کریں. اس کے بعد آپ اس کا میٹ جس بھی طرح بنانا ہے وہ کریں. یہ باتیں تھی جو ہمیں دھیان رکھنے کی تھی. اب ہمارا عید کا دن آتا ہے کہ عید کے دن میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے. جو عید کی مبارکباد دینی ہے, سب سے پہلے کہ ہم آپس میں تعلقات اور محبت کا ایک بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے. جیسے آپ دیکھیں گے نا, عید کا دن آتے ہی ہم سب ایک دوسرے کو میسیجز اور کال کرنے لگ جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک محبت بڑھانے کا بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے عید کی مبارکباد. اگر آپ یہ مبارکباد بھی عبادت بنا کے کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہوگا, اور آپ صلہ رحمی کی ایک سنت ادا کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, رشتوں کو جوڑ رہے ہیں جتنا بھی خوبصورتی سے آپ کر سکے, چاہے آپ کارڈز کی فارم میں کریں یا لوگوں کے گھر جا کے یا آپ فون پہ کریں, جس بھی فارم میں کریں آپ اس کو عبادت کی نیت سے کریں گے. اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں, سنت کو چھوڑتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں جو ہے قطع رحمی اور فساد کا ڈاؤٹ رہتا ہی ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مبارکباد دینی چاہیے. بعض اہل علم نے تو یہ تک کہا ہے کہ اگر آپ عید کی مبارکباد جو ہے اس کو اپنے اوپر واجب قرار دیں گے تو بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی. یعنی آپ اس کو اپنے اوپر واجب سمجھ لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا حکم جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید کی مبارکباد دینی چاہیے اس طرح کہ جب عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے سے ملے تو آپ کیا کہیں گے, تقبل اللہ منا و من, ٹھیک ہے, ہم سے اور آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. وعد اللہ علینا, کہ اللہ تعالیٰ پھر سے عید کو ہمارے اوپر لوٹائے, یعنی یہ دن ہمیں پھر سے دیکھنے نصیب ہو.
صहाबा करام रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनकी एक जमात से भी ये मनकूल है कि सहाबा कराम भी जब आपस में मिला करते थे और आइम्मा कराम भी जब आपस में मिला करते थे तो ईद की मुबारकबाद देते थे। उन्होंने भी ईद की मुबारकबाद देने का हुक्म दिया है कि आप मुबारकबाद को ज्यादा से ज्यादा आप इसको भी फैलाएं। और ईद में इबादत का काम क्या है कि ईद के दिन आप किस तरह इबादत कर सकते हैं, ये फरमाने इलाही है। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमा दिए हैं ताकि वो उन चौपाए और जानवरों पर अल्लाह का नाम ले। तो कुर्बानी की जो ईद है हमारी, इस दिन में इबादत सबसे बड़ी ये है कि हम अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम ईद के दिन को भी अपनी इबादत का बना सकते हैं, यानी आप ये समझिए इस पॉइंट से कि जो मुसलमान की ईद होती है वो भी खुशी का दिन है, लेकिन उस दिन भी वो अल्लाह के जिक्र को नहीं भूलता। ऐसा नहीं है कि अब तो हम एक तरह से किसी जगह पे जकड़े हुए थे, अब जैसे ईद का दिन आया तो हम जो चाहे जो मर्जी चाहे करें, गाने सुने, मूवीज देखने जाएं, अपने पैसे अननेसेसरी वेस्ट करें। तो इबादत का ये मकसद नहीं है। ईद का दिन जो हम खुशी का अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जो हम खुश होते हैं, वो भी अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल करने का ही एक जरिया है। कि अल्लाह ताला ने हमें खुद इजाजत दी है कि हमें इस दिन खुश होना है, खाने पीने का एहतमाम करना है, एक दूसरे में खुशियां बांटनी है, लेकिन ये सारी चीजें इबादत की फॉर्म में कि अल्लाह को राजी करने के लिए, और अल्लाह ने जिस तरह से हमको हुक्म दिया है हमें उस तरह करना। कि हम ईद की नमाज जो पढ़ने को कहा गया है कि आप नमाज पढ़िए, तो जैसे कुरान में भी आया था ना, सूरह कौसर की आयत है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इसी तरह तकबीर का हुक्म भी आया है, वाली तुकब्बिरुल्लाहु अला मा हदाकुम, अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाई बयान करिए। तो हमें ईद की नमाज पढ़नी है। ईद की नमाज के बाद जैसे हमने पढ़ा कि अयाम तशरीक में है तकबीरात भी पढ़नी है, चाहे हम किसी भी लम्हे उन तकबीरात को अदा करें या फिर अपनी फर्ज नमाजों के बाद से। इसके अलावा खाने पीने का और जिक्र इलाही का दिन है। ठीक है, हदीस मुबारक में है ना, तशरीक के अयाम खाने पीने और जिक्र इलाही के दिन है। फिर कुर्बानी, कुर्बानी अपने आप में एक बहुत बड़ी इबादत हो गई। सिला रहमी करना, कि आप जब गोश्त बांटते हैं, तोहफे तहाइफ अपने रिश्तेदारों को देते हैं, तो ये भी एक इबादत की फॉर्म है। फिर ईद के दिन आप जब खूबसूरती अख्तियार करते हैं, आप तैयार होते हैं, अच्छे से रेडी होते हैं, तो ये भी आपकी इबादत का ही हिस्सा है, क्योंकि आप इसमें खुश होते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि हमें इस दिन खुशियां मनानी है, इस खाने पीने का दिन है। तो अगर हम अपने आप को खूबसूरती से आरास्ता करते हैं, ऑब्वियसली इसकी भी हदूद है, हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि औरतों को पर्दे में का एहतमाम करते हुए ये सारी चीजें करनी है। अपने महरम रिश्तेदारों के सामने वो कर सकती हैं, या जितनी भी खवातीन है उनके सामने, तो ये भी हमारी इबादत की ही एक फॉर्म है। फिर ईद के दिन की जो सुन्नतें हैं वो क्या है कि कुर्बानी का जो दिन है, ईद का दिन, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अकबर कुर्बानी का दिन है। ठीक है, जो कुर्बानी का दिन है वो हज अकबर कहलाता है। फिर इस दिन में करने के जो कुछ काम है वो क्या है, सबसे पहले ईदगाह जब जब हम जाते हैं ईद की नमाज के लिए, तो औरत और मर्द दोनों को नमाज के लिए जाना चाहिए। सिर्फ हमारे मर्द हजरात ना जाए, हम कोशिश करें कि ईदगाह हम लोग भी नमाज अदा करने के लिए जाएं। फिर हम गुस्ल करना और जीनत इख्तियार करना, खुशबू लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारी चीजें भी ईद के दिन हमें एहतमाम के साथ करनी है। फिर नमाज पढ़ने तक आप कुछ नहीं खाएंगे। जो ईद उल अजहा होती है उसमें क्या किया जाता है, ईद उल फित्र के बरखिलाफ, के आपको पता है ना, ईद उल फित्र में जब हम नमाज के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ मीठी चीज या खजूर तनावल करनी होती है, लेकिन ईद उल अजहा में जब आप नमाज के लिए जाएंगे तो आप कुर्बानी से पहले कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है, कुछ भी खाए बगैर आपको कुर्बानी अदा करनी है, और उसके बाद आपको गोश्त में से कुछ खाना है। जो आप कुर्बानी करते हैं ना, आप उसी का पार्ट कुछ खाएंगे, तो ये सुन्नत से साबित है। फिर ईदगाह जाने पर जल्दी करें ताकि आप इमाम से करीब खड़े हो सके और आपको नमाज का ज्यादा सवाब मिले, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ना, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में जल्दी करिए। फिर उसके बाद देखिए, जब आप ईदगाह जाएं तो पैदल जाने की कोशिश करें, कि ये सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदल जाया करते थे। और आप जब एक रास्ते से ईदगाह जाते थे तो दूसरे रास्ते से वापस आया करते थे, यानी आप रास्ता चेंज कर लिया करते थे। इसकी ये वजह बताई जाती है कि आप ऐसा इसलिए करते थे कि दोनों रास्तों के लोगों को सलाम करें, दोनों तरफ के लोग आपकी बरकत से फायदा उठा सके, दोनों तरफ के लोगों में जो जरूरतमंद हो तो आप उनकी जरूरत को भी पूरा कर सके, और साथ ही में उन रास्तों में भी अल्लाह ताला की तकबीरात बुलंद कर सके। तो ये हिकमत है दूसरे रास्ते से आने की, कि आप जितना ज्यादा हो सके, जहां जहां से एक मुसलमान का गुजर होता है वो सब लोग उससे फायदा हासिल करते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है,
बस अब ये लास्ट टॉपिक है अय्याम तशरीक, कि हमारा अरफा का दिन हुआ, फिर हमारा यौमुन नहर हुआ। अब है हमारे ये अय्याम तशरीक 11, 12, 13 तारीख। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें हमें क्या कुछ करना है, अभी हम थोड़ा सा वो पढ़ते हैं। अय्याम तशरीक ये उन मुबारक अय्याम और अजीम मौसमों से है जिनमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपने जिक्र का हुक्म दिया है। फरमाने इलाही है, वज़्कुरुल्लाहि फी अय्यामिम मादूदात, अल्लाह ताला की याद इन गिनती के चंद दिनों में किया करो। यानी ये जो चंद दिन है, ये अय्याम तशरीक के दिन है, जिसमें हमें अल्लाह ताला को याद करना है, अल्लाह ताला के लिए जिक्र को बुलंद करना है। क्या कुछ कर सकते हैं हम इन दिनों में जो है, करने के काम क्या क्या है। अय्याम तशरीक में हमें खाना पीना है, अपने अहलो अयाल के साथ में अपने रिश्तेदारों को भी विजिट करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो गोश्त पकाए हैं उस गोश्त में से खुसूसी तौर पर कुर्बानी के गोश्त से हमें जरूर खाना है। ठीक है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना कि उस गोश्त की नाकदरी करते हैं, नेमत की जो अल्लाह ताला ने अता की है, और कि हमें इसमें से स्मेल आती है या हम इसको नहीं खा सकते। आपको चाहे अगर आप मीट नहीं भी खाते, आप कोशिश करें, अनलेस अगर आपको कोई उससे एलर्जी है, तो आप ऑब्वियसली हेल्थ इशू से आप देखते हैं तो अब आप अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ उसका कुर्बानी के गोश्त का हिस्सा जरूर खाएं, ताकि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें इस तरह से। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको मुबारकबाद देनी है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फर्ज नमाजों में हमें, फर्ज नमाजों के बाद तकबीर तशरीक का एहतमाम करना है। तकबीर तशरीक आपके सामने लिखी है। ठीक है। हमें ये भी पढ़नी है, बाआवाज़ बुलंद भी पढ़नी है। अगर हम अगर औरतें हैं, खवातीन हैं, तो वो हल्की आवाज में करें। ठीक है। और ये तो कुर्बानी जो है, आप देखेंगे कुर्बानी अय्याम तशरीक के आखिरी दिन तक करने की इजाजत। ठीक है। तो 11, 12, 13 तारीख तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो काम ऐसे हैं जो हम गलत करते हैं, वो क्या है कि हम इतना ज्यादा इसराफ कर लेते हैं कि हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमारे पेट खराब हो जाते हैं, तबीयतें खराब हो जाती है। हमें इसराफ से बचना है। अगर आपको गोश्त खाने का हुक्म दिया गया है, तो इतना ना हो कि आप अपने आप को बीमार कर लें। इसके अलावा जो हमें नहीं करना है, वो इन रातों में देर तक जाग के अपना टाइम जाया नहीं करना है दूसरी गैर जरूरी चीजों में। फिर उसके बाद आप गफलत नहीं बरतनी है, आपको अपनी नमाजें नहीं छोड़नी है, कोताही और सुस्ती नहीं करनी है, खेल तमाशे में ये दिन वेस्ट नहीं करने हैं। आपको इन दिनों में भी अल्लाह ताला का जिक्र अस्कार करना है। तो इसीलिए हमें समराइज जो करना है इन चीजों को, हमने क्या सीखा आज के, हमें चाहिए कि इन डेज को जिक्र अस्कार और तकबीरात के जरिए स्पेंड करें इन डेज को, और खाने और पीने में ही मशगूल ना रहें। ठीक है। लेकिन उस तरह से करें जिस तरह अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को याद करके, बकसरत याद करके। अगर हम सैर तफरीह के लिए भी जा रहे हैं, तब भी हम अल्लाह को ना भूलें। हम खाते हैं तब भी अल्लाह को ना भूलें, और अगर हम नए कपड़े पहनते हैं तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। उसकी नेमतें जो उसने हमें दी हैं, वो हमारे ऊपर दिखनी चाहिए। प्लस हम उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों में भी आम करने की कोशिश करें, जो जरूरतमंद है उन तक भी अल्लाह की नेमतों को पहुंचाएं, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन नसीब किए, ज्यादा से ज्यादा नेकियों की तौफीक दी, कि हम इन 10 दिनों में जो अल्लाह ताला की हमने इबादत की होगी, उसके बाद अल्लाह ने हमें ईद एज अ ब्लेसिंग दिया कि अब आप खाइए पिए, जो आपने इबादत करी है, अब अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाइए। और उसके बाद जो 11, 12, 13 डेज है, उसमें भी आपको जिक्र करना है। यानी हमने यहाँ से ये सबक भी लिया कि हम इबादत, इस्लाम में जो इबादत का तरीका है वो ये है कि जब आपको ईद का दिन बताया जाता है, खुशी का दिन, तब भी आपको इबादत नहीं छोड़नी है, आपको नमाजें और जिक्र का एहतमाम करना है। जैसे कि मुतअद्दिद जगह में कुरान में भी आता है कि जब आप नमाज पढ़ लें, अल्लाह का फजल तलाश करें, उसके बाद भी जिक्र करें। जब आप फर्ज नमाज अदा करते हैं, आप देखेंगे ना, उसमें भी सुन्नत से साबित है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें जिक्र की करनी होती हैं उसके बाद भी, जब हम अपनी फर्ज नमाज अदा कर सकें। ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इन डेज से ज्यादा फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। सबको दुआओं में याद रखिएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।